يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفع درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم قالوا بلى قال ذكر اللہ. مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفات تسبیحات بزرگیوں اور بڑائیوں کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت محمدیہ کا فرد ہونے کا شرف بخشا. بے شمار درود و سلام جناب مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جس نے ہمیں صراط مستقیم دکھایا، جس نے ہمیں انبیاء نیک اور صالحین کا راستہ دکھایا. محترم بھائیو، خطبہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے چند آیات کریمہ اور ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کی ہے. آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے ایمان والوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئیں تو ہر مسلمان کو اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے کہ میرے رب العالمین نے جس چیز کا حکم دینا ہے میں نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، میں نے اس پر عمل ضرور کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں محبت بھرے الفاظ سے خطاب کیا ہے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تم دشمنوں سے ٹکراؤ، جماعتوں کے ساتھ تمہاری مٹ بھیڑ ہو، کافروں کے مقابلے میں آؤ، کافر تمہاری صفوں کے مقابلے میں ہو، تم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے ہو اور وہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے ہو، اس موقع پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا. تو محترم بھائیو، یہ مقام جو ہے جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو اس موقع پر جو ہے انسان کو سب سے زیادہ جو ہے یاد وہ آتا ہے جو اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کو سب سے قریب یاد آتے ہیں. خصوصاً جب جنگ کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کو قتل کرنے کا معاملہ ہو، لڑائی کا معاملہ ہو، اس موقع پر سب سے زیادہ یاد وہ آتا ہے جو سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے. اور مومنوں کے لیے جو ہے سب سے زیادہ قریبی اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ،
جو بندہ جس کے دل میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب العالمین سے محبت کرتا ہے. اللہ سے زیادہ اسے کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کر کے فرمایا 2 حکم دیے. جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو جائے، جب تم کافروں کے آمنے سامنے ہو جاؤ، فَاثْبُتُوا. ایک حکم تو یہ ہے کہ آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. اس کے بعد دوسرا حکم کیا دیا؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. تم نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تاکہ تم اگر کامیابی چاہتے ہو جہاد میں، جنگ کے اندر اگر کامیابی چاہتے ہو تو تم نے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. تو محترم بھائیو، جو سب سے فضیلت والا عمل سے شمار کیا جاتا ہے جہاد مبارک، اور جہاد میں بھی سب سے افضل عمل وہ ہوتا ہے جب انسان کافروں کے خلاف صف آ رہا ہوتا ہے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی عمل نہیں ہوتا. تو اس موقع پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا. تو محترم بھائیو، میں ذکر کے بارے میں جو ہے کچھ فضیلت اور کچھ اہمیت اور اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. تو محترم بھائیو، یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ذکر جو ہے ذکر یذکر ذکرا، یہ نسیان کا اپوزٹ متضاد ہے. ہر لفظ کو اس کے متضاد سے پہچانا جاتا ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، اور اس کے مقابلے میں جو اپوزٹ ہے اس کا مطلب نسیان، بھولنا. بھول کے مقابلے میں یاد دہانی، یاد کرنا. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا. اور اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا کی غفلت اور دنیا داری چھوڑ کر، دنیا کی بھول بھلیاں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے. اور یہ ذکر جو ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ذکر باللسان ہے جو زبان کے ذریعے ذکر کیا جاتا ہے، اور ذکر کی دوسری قسم ذکر بالقلب جو دل کے ذریعے ذکر کیا جاتا ہے. ذکر باللسان سے مراد مختلف چیزیں ہیں. ایک ذکر ثنا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفات، تمجیدات، بزرگی کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کی تعریفات بیان کرنا، یہ بھی ذکر ہے. اسی طرح ایک ہے ذکر دعا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی گزارش پیش کرنا، اپنے آپ کو جھکا لینا، اپنے آپ کو نیچ سمجھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا سمجھتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اس کے سامنے مانگنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا رب اوزینی، جیسے انبیاء کرام کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہے. ربنا، اللہم، ربنا، ربی، مختلف الفاظ کے ساتھ. تو یہ ذکر دعا ہے. تیسرا ذکر الرعایا جو زبان سے ذکر کیا جاتا ہے. ذکر الرعایا، ذکر الرعایا میں جو ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت میرے ساتھ ہے. کوئی معاملہ ہوتا ہے میں اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہوں، اللہ اس پر شاہد ہے. اس کو کہتے ہیں ذکر الرعایا. اور تیسرا، دوسری چیز ذکر بالقلب، دل سے ذکر کرنا. دل سے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچ و وچار کرنا. جس نے تمام جہان بنایا ہے، دنیا کی ساری مخلوق، دنیا کی ہر مخلوق جو ہے اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہے. ہر چیز کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اتنی عمدہ چیز، اتنی اچھی تخلیق، اس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے. اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، کہ اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق کوئی ہے. اللہ کی توحید پر، ہر چیز اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہے. اللہ کی توحید کے بارے میں غور و فکر کرنا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جو الوہیت ہے اس پر استدلال کرنا. جب خالق، مالک، رازق ایک ہے تو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، پیارے پیارے نام، اس کے بارے میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو
چیزیں مشروع کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قرآن میں احکام ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ کے فرامین میں احکام ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی علیہ الصلوۃ نے جن سے منع فرمایا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں سوچ و بچار کرنا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی کا علم نازل فرمایا ہے، قرآن نازل فرمایا ہے، حدیث نازل فرمائی ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، محترم بھائیو یہ سب اللہ کا ذکر ہے، اس کے اوپر تدبر، اور یہ جو ہے یہ ذکر بالقلب۔ تو قرآن مجید میں ذکر کو مختلف معنی میں جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا لفظ بول کر ذکر باللسان لیا ہے، زبان سے اللہ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر بول کر ذکر بالقلب مراد لیا ہے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر بول کر قرآن مراد لیا۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، یہ سب اس پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے اوپر کبھی فرض عصر کی نماز کے لیے ذکر کا لفظ بولا، کبھی 5 نمازوں کے لیے ذکر کا لفظ بولا۔ تو یہ جو نمازیں ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور ہر اللہ کا ذکر جو ہے اس کی اہمیت وقت کے مطابق ہوتی ہے، وقت اور اس کی اہمیت اسی اعتبار سے ہوتی ہے۔ مثلا کوئی ایک شخص اذان ہو گئی، وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن جماعت کھڑی ہو رہی ہے، وہ جماعت کے لیے نہیں کر رہا، تو محترم بھائی یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے، اللہ کی چاہت کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم میں سے کوئی اپنے ملازم کو کہے کہ یہ 3 کام جو ہے یا یہ 5 کام جو ہے انہیں سارا دن میں ضرور کرنے ہیں، چاہے کوئی اور کام کرے یا نہ کرے۔ تو محترم بھائیو جب ہم شام کو واپس آئیں وہ ان 5 کاموں میں سے ایک بھی اس نے نہیں کیا، اور ادھر ادھر کے اس نے بہت کام کر دیے، تو کیا وہ اچھا لگے گا؟ تو محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ جو فضیلت والی عبادت ہے وہ فرائض۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کوئی ایسی عبادت بنائی ہی نہیں ہے جو فرض عبادات سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے۔ تو محترم بھائیو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، سبحان اللہ پڑھنے والا ہے، الحمدللہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اللہ اکبر پڑھنے والا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کی زبان رطب ہے، تر ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زندہ شخص ہے اور ایک مردہ شخص ہے، ایک میت اور ایک زندہ کی طرح ہے۔ جو زبان سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والا ہے، محترم بھائیو وہ زندہ جاوید انسان کی طرح ہے۔ اور جو شخص اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے وہ مردہ لاش کی طرح ہے۔ اگر اس حدیث پر آپ ذرا سا تدبر کریں، ذرا سا غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا اس کا مفہوم کیا ہے۔ جیسے انسانی جسم ہے، میں آپ سے پوچھوں انسانی جسم میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ ممکن ہے کوئی میرا بھائی کہے کہ زبان بڑی قیمتی ہے، وہ سب سے قیمتی ہے، زبان نہ ہو تو انسان بات نہیں کر سکتا۔ کوئی کان کہے، کوئی ناک کہے، ممکن ہے کوئی کہے آنکھیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ تو محترم بھائیو انسانی جسم کے اندر سب سے قیمتی چیز روح ہے۔ جب انسان کے جسم کے اندر روح ہوتی ہے ہر چیز کام کی ہوتی ہے۔ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے محترم بھائی وہ بیکار ہے۔ جس طرح انسانی جسم کے اندر روح سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، محترم بھائیو دین اسلام کے اندر، شریعت اسلام کے اندر سب سے قیمتی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ قُوتُ قُلُوبِ الْقَوْمِ الَّذِي مَتَىٰ فَارَقَهَا صَارَتِ الْأَجْسَادُ قُبُورًا۔ اللہ کے ذکر کی مثال ایسے ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے دل کی خوراک، جب دل کو اس کی خوراک نہ دی جائے، جب دل خوراک سے خالی ہو جائے تو ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارت قبورا، وہ شخص جو ہے قبر بن جاتا ہے۔ جس طرح
انسانی جسم کو خوراک مل رہی ہے، وہ کھاتا پیتا رہتا ہے، تگڑا صحت مند رہتا ہے، اور جیسے جیسے خوراک نہیں ملتی انسان کمزور اور لاغر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اگر دل کو اس کی خوراک نہ دی جائے تو جسم جو ہے قبر کی طرح بن جاتا ہے۔ وقود قلوب القوم الذی متى فارقها صارت الاساد قبورا وعمارة دیارهم الذی اذا تعطلت عنه صارت بورا۔ اور اللہ کے ذکر کی مثال جو ہے آبادی کی طرح ہے۔ آبادی کی اہمیت کتنی ہے؟ اگر جو گھر آباد ہوتے ہیں، جو محلہ آباد ہوتا ہے، جو علاقہ آباد ہوتا ہے، اس کو شہر، محلہ، گاؤں وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس میں آبادی نہ ہو، کوئی رہنے والا نہ ہو، نہ کوئی اس کی مارکیٹ ہوتی ہے، نہ کوئی ویلی ہوتی ہے، تو یہ آبادی جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کسی شہر کے لیے، کسی گاؤں کے لیے، کسی دیہات کے لیے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ آبادی کی طرح ہے۔ وقود قلوب القوم الذی متى فارقها صارت الاساد قبورا وصلاحهم الذی یقاتلون به قطاع الطریق۔ اور اللہ کے ذکر کی مثال جو ہے ہتھیار کی طرح ہے۔ جب دشمن حملہ آور ہو، قاتل، ڈاکو، دشمن جو ہے جب کسی پر حملہ آور ہو، اس کا دفاع جس چیز سے کیا جا سکتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہتھیار۔ تو محترم بھائیوں، ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ ہتھیار ہے۔ شیطان کے وسوسوں، شیطان کی گمراہیاں، شیطان کی بھول بھلیاں، شیطان کا انسان کو گمراہ کرنا، یہ سارے وسوسے اور اس سب کا علاج جو ہے اللہ کے ذکر کے اندر۔ فرمایا وَمَاءُهُ الَّذِي يُطْفِئُ بِهِ الْالْتِهَابَ الْحَرِيقِ۔ اس کی مثال، اللہ کے ذکر کی مثال پانی کی طرح ہے۔ جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اسی طرح شیطان، ابلیس اور ابلیس کے جو چیلے ہیں، جو فتنہ، فساد اور جو دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں، ان سب کا علاج جو ہے محترم بھائیوں، ان سب کا علاج جو ہے یہ اللہ کا ذکر جو ہے پانی کی طرح۔ جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر جو ہے اس فتنے کی آگ کو بجھاتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ السَّبَبُ الْوَاسِعُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَّامِ الْغُیُوبِ۔ اور اللہ کے ذکر کی مثال ایسی ہے کہ سب سے زیادہ اہم ترین چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ بندہ کسی بندے بڑے آدمی سے، بڑے عہدیدار سے رابطہ ہوتا ہے تو وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، معمولی سمجھتا ہے۔ تو جس کا رابطہ اللہ سے ہو، جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو، تو محترم بھائیو یہ اللہ کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ذکر کا، رابطے کا جو ہے تعلق کا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، کیا میں تمہیں سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وَأَزْكَاهَا عِندَ مَلِيكِكُمْ، اور وہ عمل جو ہے تمہارے مالک کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ وَأَرْفَعَ دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے، تمہیں بلندیوں تک پہنچانے والا ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن کے آمنے سامنے آ جاؤ، دشمن تمہاری آنکھوں میں دیکھنے والا ہو، تم دشمن کی آنکھوں میں دیکھنے والا ہو۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ۔ قالوا بلا، تو اس سے بڑھ کر کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے مقابلے میں تم کھڑے ہو، وہ تمہاری گردنیں اتار رہے ہو اور تم اس کی گردنیں اتار رہے ہو، اس سے بھی زیادہ بہتر عمل نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ قال ذکر اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر سب سے بہترین عمل۔ محترم بھائیو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نفاق سے خالی ہو، یہ نفاق جو ہے بڑی بیماری ہے، انسان کے دل پہ لگتا ہے تو انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے، بہت سخت بیماری ہے، پوری بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کافر ایک طرف،
جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جو ہے منافقین ہوں گے، نفاق والے ہوں گے. اتنی بڑی بیماری. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا دل نفاق سے خالی ہو، میرا دل نفاق سے دھلا ہوا ہو، میرے دل کے اندر نفاق نام کی کوئی چیز نہ ہو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اکثر ذکر اللہ بری من النفاق، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا، اللہ کا ذکر زیادہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دے گا، اس کے اندر نفاق نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے جہنم سے بچا دیا جائے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی جہنم سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، محترم بھائیو، اس کا علاج حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ. کوئی ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ٹالنے والی ہو، اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہو، اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ہو. اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکل شیء سکالہ، ہر چیز کو پالش کرنے کے لیے، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے پالش ہوتی ہے. لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے، لوہے کو زنگ اتارنے کے لیے پالش ہوتی ہے. اس طرح دیگر مختلف چیزوں پر زنگ لگتا ہے، اس کو صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے. اسی طرح انسان جو ہے، انسان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے جب گناہ کرتا ہے سیاہ دھبا لگتا ہے، پھر پھیلتا چلا جاتا ہے، وہ زنگ بن جاتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے اس زنگ سے، اس میل سے خالی ہو، محترم بھائیو، اس کا علاج بھی اللہ کا ذکر ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لکل شیء سکالہ، ہر چیز کے لیے پالش ہوتی ہے، ہر چیز کو صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے، اور دلوں کو زنگ سے صاف کرنے والی چیز جو ہے محترم بھائی اللہ کا ذکر ہے. یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی. یحییٰ بن زکریا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ 5 حکم جو ہے میں آپ کو دے رہا ہوں، اس 5 احکامات پر آپ نے بھی عمل کرنا ہے، اور بنی اسرائیل کو اس کا حکم دینا ہے، ان کو اس بات کا پابند کرنا ہے کہ ان 5 احکامات کا جو ہے آپ نے عمل کرنا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی ان 5 چیزوں کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، امت کو میں حکم دیتا ہوں، تم نے بھی ان 5 چیزوں پر عمل کرنا ہے. تو وقت کی کمی کی وجہ سے میں پوری حدیث نہیں بیان کروں گا، جو میرے موضوع سے متعلقہ ایک اس میں سے جو حکم ہے میں اس کے بارے میں بات کروں گا. 5واں حکم کیا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. پھر مثال دے کر بیان فرمایا کمثل رجل سرہ العدو طلبہ العدو، اللہ کے ذکر کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص بھاگ رہا ہو، دوڑ رہا ہو، تیز دوڑ رہا ہو، اور اس کے پیچھے اس کے دشمن ہیں، تلواروں سے لیس ہیں، اس کو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اور جیسے جیسے جو ہے وقت گزرتا جاتا ہے اس کا فاصلہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، قریب ہے کہ دشمن جو ہے اس کے سر پر آ جائے اور اسے قتل کر دے. تو ایسے میں اسے سامنے سے جو ہے ایک بڑا سا قلعہ نظر آتا ہے، قلعے کے دروازے کے اندر گھس کر وہ اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے، اس کی کنڈی لگا لیتا ہے، وہ شخص محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کذالک العبد، اسی طرح بندہ ہے، ہر بندے کی مثال ایسے ہی ہے. لا تنجو من الشیطان، تم شیطان سے بچ ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر استطاعت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے. تم میں سے کوئی بھی بندہ، اللہ کا بندہ شیطان سے نہیں بچ سکتا الا بذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر. اگر آپ چاہتے ہو شیطان سے بچ جاؤ، اللہ کے ذکر کو اپنانا پڑے گا، اس کے بغیر محترم بھائی یہ نہیں بچ سکتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا تَنْجُو مِنَ الشَّيْطَانِ، اسی طرح بندہ ہے ہرگز شیطان سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ کے ذکر کو نہ تھامے. محترم بھائیو، اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرنا چاہیے. صبح و شام کے اذکار ہیں، اور اس طرح نبی علیہ السلام کی جو مسنون دعائیں ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، رات کو سونے کے اذکار ہیں، بیت الخلاء میں جانے کے ہیں، مسجد میں داخل، مسجد سے نکلنے کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے، آیت الکرسی اور دیگر یہ سارے جتنے اذکار ہیں، تو یہ انتہائی قیمتی ہیں،
اتنے قیمتی ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں، ان معجزات میں سے ایک اعطیت جوامع الکلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے جامع الکلم دیا گیا ہے۔ جامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ایک بندہ جو ہے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کرے 2 گھنٹے لگا دیتا ہے، اور ایک بندہ ایک جملہ بولتا ہے، وہ برابر ہوتا ہے۔ ایک بندہ پوری کتاب لکھ دیتا ہے، دوسرا بندہ ایک جملہ بولتا ہے، وہ جملہ جو ہے پوری کتاب سے بھاری ہو جائے گی، ہوتا ہے جوامع الکلم۔ اس کو کہا جاتا ہے سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات دیے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلنے والے کلمات جو ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، یہ سونے سنہرے موتی ہیں۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں جو ہے اس کی جو ہے پابندی کرنی چاہیے۔ خصوصی میں ایک دعا جو ہے بطور نمونے کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا کا جو ہے میں ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین میں سے ایک جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے چاشت کے وقت جو ہے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آگے پوچھا کیا تم اس وقت سے ذکر کر رہی ہو، اس وقت سے مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہو اور اللہ کا ذکر کر رہی ہو؟ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہاں، اللہ کے نبی اسلام میں فرض نماز پڑھ کے اس وقت سے بیٹھ کر اب تک میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت بعدک 4 کلمات، اے جویریہ میں نے تیرے بعد 4 کلمات چار جملے زبان سے نکالے ہیں، لو وزنت بما قلت منذ اليوم، اگر ان کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور تیرے اذکار کو ایک دوسرے ترازو میں رکھ دیا جائے لوزنت، یہ 4 کلمات جو ہیں پوری تیری اس وقت سے لے کر اب تک جو اذکار ہیں، چاہے اس میں قرآن کی تلاوت ہے، کچھ یہ نہیں پوچھا، تیرے ساری اس وقت سے لے کے فجر سے لے کے چاش وقت کے تیرے اذکار ایک ترازو میں رکھ دیے جائیں، میری مبارک دعا جو میں آپ کو دعا بتا رہا ہوں اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے لوزنت، تو یہ پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمات۔ اس کا ذرا معنی سنیے، ذرا غور کیجیے۔ سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اتنی پاکی عدد خلقی، اے اللہ میں تیری اتنی پاکی بیان کرتا ہوں، اتنی پاکی بیان کرتا ہوں جتنی تیری مخلوق کی تعداد۔ آپ اندازہ کیجیے اللہ کی مخلوق کتنی، آپ انسانوں میں اگر کاؤنٹ کریں تو تعداد اربوں میں، اس کے علاوہ جانور، چرند پرند اور مختلف مخلوقات، درخت اور ہر چیز جو ہے کیا ہے اللہ کی مخلوق، حتیٰ کہ ریت کے ذرات، مٹی کے قطرے، پانی کے قطرے، یہ سب کیا ہے اللہ کی مخلوق۔ اگر سپر کمپیوٹرز بھی لے آئیں اور اللہ کی مخلوق کو گننا چاہیں، محترم بھائیوں ہمارے سپر کمپیوٹرز انکار کر دیں گے، لیکن ہم ان کو گن نہیں سکیں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جملے کا مطلب ہے، یہ پوری حدیث کا نہیں ہے۔ اس طرف ہم پوری رات جو ہے دعائیں کریں، اے اللہ یہ، اے اللہ یہ، اللہ وہ، محترم بھائیوں یہ ایک جملہ جو ہے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ہماری پوری دعاؤں سے یہ بھاری ہو جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں اوتیت جوامع الکلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے جامع کلمات دیے گئے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، اے اللہ میں تیری اتنی پاکی بیان کرتا ہوں، اتنی پاکی بیان کرتا ہوں، اتنی پاکی بیان کرتا ہوں جتنا تیری مرضی، تیری مرضی کے مطابق، جتنا تو چاہتا ہے تیری مرضی کے مطابق، جس سے تو راضی ہو جائے، اے اللہ میں تیری اتنی پاکی بیان کرتا ہوں۔ زینت عرشہ، اے اللہ میں تیری اتنی پاکی بیان کرتا ہوں، اتنی پاکی بیان کرتا ہوں، اتنی پاکی بیان کرتا ہوں جتنی تیری عرش کا وزن، تیرے عرش کے وزن کے برابر۔ اے اللہ ومداد کلماتی، میں تیری پاکی اتنی بیان کرتا ہوں جتنی تیرے کلمات کی سیاہی۔ کلمات کی سیاہی کتنی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر یہ سمندر، یہ پانی، یہ سارے، آپ جانتے ہیں دنیا کے بارے میں آپ کو موٹی موٹی معلومات ہے کہ جو یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر جو ہے جو خشکی کا حصہ ہے اس کے مقابلے میں جو پانی کا حصہ ہے 2/3 زیادہ ہے،
جو بڑے بڑے سمندر ہیں وہ زمین سے 2 تہائی زیادہ ہے، تو وہ سارے سمندر جو ہیں سیاہی بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ، یہ دریا ختم ہو جائیں گے قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ تیرے رب کے کلمات ختم ہوں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ان دریاؤں سمندروں کے برابر اور سیاہی بھی لا دی جائے، وہ اس کے اندر شامل کر دی جائے، محترم بھائیوں وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب العالمین کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. محترم بھائیوں آپ سے گزارش یہ تھی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون اذکار ہیں اس کو ہم اپنی زندگی کا، ہم اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، شیطانی چالوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو نفاق سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوسروں کو ہم شیطان سے بچانا چاہتے ہیں، محترم بھائیو اللہ کے ذکر کے بغیر یہ گزارا نہیں. تو خصوصاً اور بہت ساری باتیں بیان کرنے والی تھی، دعائیں بیان کرنے والی تھی، تو وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے میں اپنی بات کو جو ہے یہی مکمل کرتا ہوں. صرف ایک جو ہے میں ہلکی سی جو ہے صرف حدیث بیان کروں گا، وہ بھی مختصر کرنے کی کوشش کروں گا کہ بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، من دخل السوق وقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بازار میں داخل ہوتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے کتب لہ الف حسنہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنی؟ 1 ملین نیکیاں. صرف یہ دعا پڑھنا ہے، صرف اتنا نہیں ہے. وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے. صرف یہاں نہیں ہے، کہاں تک نہیں، الف درج رفع لہ الف درج، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ درجات کو بلند کرتا ہے. صرف یہاں تک نہیں ہے، وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اسے جنت، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، جنت میں بنگلہ. تو محترم بھائیوں ہمیں جو ہے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی اور جو فرائض عبادات ہیں اس کے اندر جو ہے ہمارے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہے. نوافل بھی ہونے چاہیے، نوافل بھی ضروری ہے، لیکن کم از کم جو ہے ہم فرائض سے کوتاہی کرنے والے نہ ہوں، نمازوں سے پیچھے ہٹنے والے نہ ہوں، بے نمازوں میں ہمارا نام نہ ہو، منافقوں میں ہمارا نام نہ ہو. تو آپ سے جو ہے یہی درخواست ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت